السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ آج ہم حرکات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کو بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق نہیں پڑھا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر پڑھ لیجئے۔ ناظرین، چلیے آج کا سبق تختی نمبر 3 حرکات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے ناظرین، سبق شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی ہے۔ اس لکیر کے اوپر زبر ہے، لکیر کے نیچے زیر ہے اور لکیر کے اوپر واو کی طرح چھوٹا سا یہ پیش ہے۔ ان تینوں کو یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور صاحب کتاب نے جو یہ لکیر کھینچی ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور پیش اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، یہ الف ہے لیکن الف کے اوپر زبر کی حرکت لگ گئی تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں قاعدہ پڑھا نا کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہاں الف خالی نہیں ہے بلکہ الف کے اوپر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے، اس لیے اب یہ حمزہ بن گیا۔ ناظرین، یہ سب زبر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد زیر کی آئے گی، پھر اس کے بعد ہم پیش کی مثالیں پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین، سنیے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ حمزہ زبر ا۔ ناظرین، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کو حمزہ زبر ا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اس لیے اسے جلدی پڑھیں گے۔ کھینچ کر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ناظرین، میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا،
یا زبر ی، یا زبر ی۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا، اگر اس کو رواں پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ سنیے، ا ب ت ث، بالکل نہیں کھینچیں گے، ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ڵ ط ڵ ع غ ف ق ك ل م ن و ح ا ی ی۔ آگے ہے مشق۔ ہم نے جو ابھی الف سے لے کر یا تک ہجے اور رواں پڑھا، اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے۔ چلیے میں اس کو ہجے کر کے پڑھتا ہوں، سنیے۔ میں جیسے جیسے پڑھوں گا آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ چلیے پڑھتا ہوں۔ دال زبر د، را زبر را، در، ر نہیں پڑھنا ہے بلکہ را پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ سین زبر س، در س۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے جس طریقے سے ہجے کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی ہجے کرنا ہے، یعنی پہلے دال کو ہجے کریں گے، پھر را کو ہجے کریں گے، پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے، اس کے بعد سین کو ہجے کریں گے، پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بھی پڑھیں گے۔ واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر ب، اب، دال زبر د، عبد، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب، دال زبر د، خ زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا، چلیے اس کو اب ہم رواں پڑھتے ہیں، سنیے۔ درس، ودع، عبد، زبر کی حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، اس طرح کسب، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ حرکت کو جلدی پڑھیں گے، اس طرح کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو زبر کی مشق ہو گئی، اب آگے ہے زیر۔ حرف کے نیچے زیر کی حرکت آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سنیے۔ زیر، زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیر کو معروف پڑھیں گے، جیسے ای بی تی، اے بے تے نہیں پڑھیں گے، نہیں تو مجہول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے ا ب ت، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے ای بی تی۔ تو سنیے میں پڑھتا ہوں۔ ناظرین، میں جیسے جیسے پڑھوں گا، جس طرح ہجے کروں گا، آپ کو بھی بالکل ویسے ہی ہجے کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی،
حا زیر حی، خا زیر خی۔ یہاں دھیان دیجئے، اس کو خی باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ پر پڑھیں گے، اس طرح خی، خا زیر خی، کیونکہ ہم نے سبق نمبر 1 کے مفردات میں پڑھ لیا ہے کہ پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ حروف ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دال زیر دی، ذال زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی۔ اسے بھی دھیان سے سنیں، یہ چاروں بھی پر پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی۔ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، غین زیر غی، فا زیر فی۔ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی۔ اسی طرح یہ دونوں حروف ایک جیسے پڑھے جائیں گے، جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے ہجے کر کے پڑھا، چلیے اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں۔ ای، بی، تی، ثی، جی، حی۔ حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، اور حروف مستعلیہ جو ہے اس کو پر پڑھنا ہے۔ خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، سی، غی، طی، غی، قی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی، ی۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو اوپر الف سے لے کر یا تک زیر کی حرکت کو ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھا، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے۔ یہاں پر صرف زبر کی مشق تھی، لیکن یہاں پر زبر اور زیر دونوں حرکات کا ایک ساتھ مشق ہے۔ چلیے اسے بھی پہلے ہجے کر کے پڑھتے ہیں، سنیے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ دھیان رہے، یہاں بھی حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے اور مجہول آواز سے بھی بچنا ہے، اور جیسے میں ہجے کروں آپ کو بھی ویسے ہی ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ سنیے۔ را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر ف، را دی ف، حا زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمید، شین زبر ش، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر د، شہید، با زبر ب، یہ کیا ہے؟ با ہے یہ، با زبر ب، خا زیر خی، بخی، لام زبر ل، بخیل، سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیر، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر م، رحیم،
لام زبر ل، عین زیر عی لعی، با زبر ب لعیب، شین زبر ش، را زیر ری شری، با زبر ب شریب، عین زبر ع، میم زیر می عمی، لام زبر ل عمیل، با زبر ب، را زیر ری بری، قاف زبر ق بریق، خا زبر خ، طا زیر قی خطی، فا زبر ف خطیف، جیم زبر ج، زا زیر زی جزی، عین زبر ع جزیع، سین زبر س، قاف زیر قی سقی، میم زبر م سقیم، غین زبر غ، شین زیر شی غشی، یا زبر ی غشی، نون زبر ن، سین زیر سی نسی، یا زبر ی نسی۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے ہجے کر کے پڑھا، چلیے اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں۔ دھیان رہے حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، حرکات کو جلدی پڑھنا ہے۔ ای بی لی، ردیف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعیب، شریب، عمیل، بریق، خطیف، جزیع، سقیم، غشی، نسی۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو زبر اور زیر کی مشق ہو گئی، اب آگے ہے پیش۔ اگر حرف کے اوپر پیش کی حرکت آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سنیے۔ پیش، پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیش کو معروف پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے، جیسے او بو تو، او بو تو نہیں پڑھیں گے، نہیں تو مجہول ہو جائے گا، اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے ا ب ت، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے ای بی تی، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے او بو تو۔ تو سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش تو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام
پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ ناظرین کرام، چلیے اس کو اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ او، بو، تو، سو، یہاں بھی پیش کی حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ جو، ہو، خو، دو، لو، رو، زو، سو، شو، سو، لو، تو، لو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو اوپر الف سے لے کر یا تک زیر کی حرکت کو ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھا، اسی کو یہاں پر زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات کو ایک ساتھ مشق کروایا جا رہا ہے تاکہ حرکات کی مکمل مشق ہو جائے۔ چلیے اسے بھی پہلے ہجے کر کے پڑھتے ہیں، سنیے۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو۔ دھیان رہے یہاں بھی حرکات کو بالکل نہ کھینچے اور مجہول آواز سے بھی بچے، اور جیسے میں ہجے کروں آپ کو بھی ویسے ہی ہجے کر کے پڑھنا ہے، سنیے۔ سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر د، فقید، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر ل، قتل، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر س، نو کی س، کاف زبر ک، را پیش رو، کرو، میم زبر م، کروم، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر م، علیم، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر ی، ہدیہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا پیش فو، صحف، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبر ع، وسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیر، نون پیش نو، صاد زیر سی، نسی، را زبر را، نصیر۔ ناظرین کرام، چلیے اس کو اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ رسول، سدس، فقد، قتل، نکس، کرم، علم، ہدی، صحف، وسیع، قدیر، نصیر۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم نے تختی نمبر 3 میں مکمل حرکات کا بیان بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 4 حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔